اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آپ میں سے جن کا مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، بلکہ اتفاق تو نہیں کہنا چاہیے، جسے یہ سعادت ملی ہے، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کردہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کے حضور سجدوں کی ادائیگی کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ زائرین اتنا تو ضرور جانتے ہوں گے کہ اس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے مقامات ایسے ہیں جو اب ظاہر ہے کہ توسیع کے بعد مسجد کا حصہ بن گئے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ قطرہ اگر الگ سے جینے کی کوشش کرے تو کچھ ہی دیر کے بعد زمانے کی دھوپ حدت اسے خشک کر دیتی ہے، لیکن اگر قطرہ سمندر میں مل جائے تو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے کبھی موت نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح کچھ مقامات ایسے ہیں جو توسیع کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ بن گئے، اور اب قیامت تک کے لیے ان مقامات کی اہمیت، ان کی عظمت وہ برقرار رہے گی۔ ایک تو بڑا ہی خوبصورت مقام ہے، باب سلام سے جب داخل ہوتے ہیں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جو انہوں نے وقف کر دیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، آپ کے محبوب ترین صحابی، آپ کے خسر بھی ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ کے سب کچھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہاں بڑی یاد تازہ ہو جاتی ہے جب باب سلام سے داخل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے وہاں پر بئر حا بھی ہے، اور یہ وہ کنواں تھا ناظرین کہ جب لن تنالوا البر کی آیات نازل ہوئیں تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا یہ کنواں وقف کر دیا تھا، اور اللہ کی راہ میں اسے پینے والوں کے لیے، اسے ہمیشہ کے لیے بس اپنی سارا تصرف اور اپنی ملکیت اسے اٹھا کر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ اور بھی بہت سارے مقامات ہیں، ستون لبابہ بھی ہے، ستون عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ جتنے بھی مقامات دیکھتے چلے جائیں، ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک عشق اور عقیدت کا ایک ایسا بحر بے کراں وجود میں معجزن ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ وہیں پر ایک بڑا ہی خوبصورت مقام ہے، ایک چبوترا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہا جاتا ہے، اور اس چبوترے پر بیٹھے جب زائرین قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ میں چاہ نہیں سکتا کہ میری سوچ وہاں تک پہنچے، کیونکہ میری سوچ بھی پاک نہیں ہے، میں تو اتنا گنہگار ہوں، چہ جائے کہ میں سوچ کیسے لوں کہ اس چبوترے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود ہیں جن کے پاس نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، بس وہ چبوترا ان کی کل کائنات ہے۔ زمزم پی لیتے ہیں، اگر میسر ہے تو قرآن پڑھ لیتے ہیں، وہی ان کی غذا ہے، وہی ان کا کھانا پانی ہے، اور وہیں پر وہ قیام کرتے ہیں۔ اور جب آج زائرین وہاں پر قرآن پاک پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو بھی روا ہو جاتے ہیں کہ یہ سنت بھی برقرار ہے۔ یہ سنت کن کی ہے، یہ طریقہ کن کا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو داخل ہو گیا، جس نے رسول کے طریقے کو اختیار کر لیا، سنت کو اختیار کر لیا، تو یہ طریقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کی طرح پائیدار ہے، استقامت کے ساتھ ہے کہ اس چبوترے پر ہمیشہ تلاوت ہی ہوتی رہے گی۔ تلاوت کرتے اصحاب صفہ،
بہت زیادہ دولت مند نہیں تھے، بلکہ دولت مند تو تھے ہی نہیں، غریب تھے، پریشان حال تھے، لیکن نبی کی بارگاہ میں آ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتے تھے۔ صاحب قرآن کی جب صحبت ملتی تھی، ان کی نگاہ کرم جب وجود پہ پڑتی تھی، تو جی چاہتا تھا کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدا میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ یہ روایت مدینہ منورہ میں 1400 برس قبل قائم ہوئی تھی۔ یہ روایت آج بھی زندہ ہے، اور جہاں جہاں یہ نام جڑ جائے گا وہاں سے قرآن کا تعلق خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اصحاب صفہ کا نام جس کے ساتھ جڑ جائے، سمجھ لیجئے قرآن کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو گیا، کیونکہ وہاں صرف قرآن پڑھا جاتا تھا۔ یہ حقیقت ہے، اس کے علاوہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں تھا۔ قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سرکار کی باتیں بتایا کرتے تھے، یعنی احادیث مبارکہ، اور کوشش کرتے تھے کہ اس عالم فقیری میں بھی، عالم تنہائی میں بھی، عالم بیچارگی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کیا جائے۔ یہاں تو آج سب کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود سنتوں سے انکار ہے، لیکن وہاں جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی سنتوں سے پیار تھا۔ تو آج اسی اصحاب صفہ کی نسبت کے ساتھ ایک مدرسہ اصحاب صفہ ہے۔ نسبت یہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جامع دارالعلوم صفہ، جو در حقیقت اصحاب صفہ کے نام سے موسوم ہے۔ اور اس جامعہ دارالعلوم صفہ کے جو اساتذہ ہیں، بہت سارے اساتذہ ہیں وہاں پر بچوں کو پڑھاتے، ان میں سے ماشاءاللہ ایک تو استاد محترم یہیں پر موجود ہیں، لیکن ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بیشتر پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے جو اتنی بڑی تمہید باندھی ہے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا، چبوترہ اصحاب صفہ کا ذکر کیا، اصحاب صفہ کی باتیں کی، پھر اب میں دارالعلوم صفہ کی طرف آ گیا ہوں۔ کیا وجوہات ہیں اس کی؟ میں نے عرض کیا تھا کہ وجہ قرآن ہے۔ آج جن مہمانوں کو میں نے اس پروگرام میں بلایا ہے، میں انہیں دیکھ کر حیران و پریشان ہوں ناظرین، لیکن پھر میری حیرانی دور ہو گئی۔ کیوں دور ہوئی؟ کیونکہ پھر وہی بات آ گئی، اصحاب صفہ۔ میں نے سوچا کہ جب ان کے نام کے ساتھ، یعنی جہاں یہ پڑھتے ہیں، جب اصحاب صفہ جڑ گیا تو میں حیران کیوں، میں پریشان کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی جو کرامات ہیں، نبی کے معجزے، اصحاب کی کرامات، وہ تو ظاہر ہیں، ان پہ سوال تو نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی کشش مدینہ بھی تو ہے نا، وادی بیدا، کشش مدینہ، وادی جن، وہاں آپ گاڑی اپنی نیوٹرل کر دیجئے، انجن بند کر دیجئے، وہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے مدینہ کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ معجزات تو وہاں پر ہیں، مدینہ منورہ ہے۔ اور پھر اگر وہاں کی نسبت، وہاں کا نام، وہاں کا پیار، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر اصحاب صفہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو جنہیں دیکھ کر مسکرایا کرتے ہوں، ان کے ناموں کی نسبت کس کو کیا کیا بنا دے، کیا خبر ہمیں؟ ایسے ہی تھوڑی ابو بکر، عمر، عثمان، علی نام ہے۔ یہ نام کسی کے ہو جائیں اگر، تو پھر وہ خاصیتیں، اب ظاہر ہے کہ انسان کے ساتھ شیطان تو لگا ہوا ہے، لیکن اگر ان ناموں کی خاصیت انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو سیدنا عمر جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا تھا۔ تو وہ انسان کے اندر خود پیدا کرنا ہے۔ تو جب یہ نام میں نے سنا کہ جامعہ دارالعلوم صفہ، تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے ان بچوں کو دیکھ کر۔ بچے ہیں، 15 برس کے بچے ناظرین، ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ 13 برس کا ہے، تینوں حافظ ہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، 7 سال کے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں، 8 سال کے بچے بھی حافظ ہوتے ہیں۔